بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم کلاس سوم کی اردو کی کتاب سے سبق نمبر 9 پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کا انعام، اور اس کے تمام مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ چلیے سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ آج 29واں روزہ تھا۔ افطاری کے بعد نماز مغرب ادا کر کے سب گھر والے چاند دیکھنے کے لیے چھت پر چلے گئے۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تھے، اس لیے یاسر اپنی دوربین بھی لے آیا اور چاند ڈھونڈنے لگا۔ وہ رہا چاند، یاسر نے خوشی سے چلا کے کہا، کہاں ہے بھائی؟ مجھے تو دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کی چھوٹی بہن فاطمہ نے کہا، مسجد کے مینار کی دائیں طرف دیکھو۔ یاسر نے اپنی دوربین فاطمہ کو دیتے ہوئے کہا۔ سب نے باری باری چاند دیکھ کر دعا مانگی اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ باریک سا چاند آسمان پر چمکتا ہوا عید کی خوشخبری دے رہا تھا۔ ہر کوئی خوش تھا۔ جلد ہی سب عید کی تیاریوں میں مگن ہو گئے۔ امی جان نے فاطمہ کو مہندی لگائی اور نئے کپڑے استری کر دیے۔ عید الفطر کی صبح بہت روشن تھی۔ عید کی صبح بچوں اور بڑوں نے نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور سویاں کھا کر عید کی نماز ادا کرنے عیدگاہ چلے گئے۔ عید کی نماز کے بعد سب لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے اور عید کی مبارکباد دی۔ عیدگاہ سے واپس آ کر ابو جان نے بچوں کو عیدی دی۔ ابو جان نے دوپہر کے کھانے پر آس پاس رہنے والے چند ضرورت مند لوگوں کو گھر پر بلایا۔ امی جان نے ان کے بچوں کو عیدی دی اور انہیں عید کی خوشیوں میں شریک کیا۔ شام کو ابو جان یاسر اور فاطمہ کو عید میلے میں لے گئے۔ میلے میں بہت بھیڑ تھی۔ ایک طرف کھانے پینے اور کھلونوں کی دکانیں تھیں، دوسری طرف مختلف جھولے لگے ہوئے تھے اور مداری کرتب دکھا رہے تھے۔ یاسر اور فاطمہ نے جھولے لیے۔ واپسی پر ابو جان نے بچوں کو آئس کریم کھلائی، فاطمہ کو گڑیا، یاسر کو ہوائی جہاز لے کر دیا۔ یاسر اور فاطمہ نے ابو جان کا شکریہ ادا کیا۔ یاسر نے کہا، ابو جان آج ہمیں بہت مزہ آیا۔ ابو جان نے کہا، بیٹا عید کے معنی ہی خوشی، مسرت اور جشن کے ہیں۔ عید الفطر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھنے کا انعام ہے۔ یہ سن کے فاطمہ کے منہ سے نکلا، پیارے اللہ جی، اتنا اچھا انعام دینے پر آپ کا بہت شکریہ۔ اب سبق میں شامل مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ بھیڑ کے معنی ہے ہجوم یا بہت زیادہ لوگ۔ خوشخبری کے معنی ہے اچھی خبر۔ عیدگاہ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ باریک کے معنی ہے پتلا یا نازک۔ مسرت کے معنی ہے خوشی، اور دوربین ایسے آلے کو کہتے ہیں جس کی مدد سے دور کی چیزیں قریب دکھائی دیتی ہیں۔ اب آپ نے کیا سمجھا؟ سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ یاسر عید کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، یہ میں نے یہاں پر ٹک کر دیا ہے۔ عیدگاہ میں، عیدگاہ صحیح لفظ ہے، اسے ٹک کر دیجئے۔ آج روزہ تھا، سبق کے مطابق 29واں روزہ تھا۔ یاسر اپنی لے آیا، دوربین یا خوردبین، دوربین پہ ٹک کر دیجئے۔ اس کے علاوہ فاطمہ کو مہندی لگائی، دادی جان نے یا امی جان نے لگائی تھی، امی جان پر ٹک کر دیجئے۔ آس پاس رہنے والے چند ضرورت مند لوگوں کو گھر پہ بلایا، ابو جان نے یا دادا جان نے، ابو جان پر ٹک کر دیجئے، یہ صحیح آپشن ہے۔ اب سبق کے مطابق لکھ کر بتائیں کہ یہ جملے کس نے کہے۔ مسجد کے مینار کی دائیں طرف دیکھو، یہ جملہ یاسر نے کہا تھا۔ عید کے معنی ہی خوشی، مسرت اور جشن کے ہیں، یہ جملہ ابو جان نے کہا تھا۔ اس کے علاوہ تیسرا ہے کہ وہ رہا چاند، یہ بھی یاسر نے کہا تھا۔ کہاں ہے بھائی؟ یہ جملہ فاطمہ نے کہا تھا۔ اور ابو جان آج ہمیں بہت مزہ آیا، یہ جملہ یاسر نے کہا تھا۔ اب ہے لفظوں کا کھیل۔ مثال کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کے حروف کی مدد سے نئے الفاظ بنائیں۔ یہ انہوں نے لفظ دیا ہے مکان۔ مکان کے حروف کو پہلے الگ الگ کیے ہیں اور پھر ان حروف سے ان کی ترتیب بدل کر نئے الفاظ بنائے ہیں، جیسے کان اور ناک۔ اب دوسرا لفظ ہے خوشیاں۔ خوشیاں کے حروف کو پہلے علیحدہ علیحدہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد نئے لفظ جو بن سکتے ہیں وہ ہے خوش اور شوق، دو نئے الفاظ ہیں۔ اب تیسرا لفظ ہے اہتمام۔ اہتمام کے حروف سے جو ہم نئے لفظ بنا سکتے ہیں وہ ہے ماہ۔ ماہ کا مطلب ہوتا ہے چاند، اور دوسرا لفظ ہے ماتم۔ ماتم کا مطلب ہوتا ہے سوگ یا غم۔ اگلے الفاظ ہیں کتاب کے، اور ان کے حروف کو علیحدہ کیا ہے، اور جو نئے لفظ بنے ہیں وہ ہیں داتا اور سات۔ آخری لفظ کتاب، اور کتاب کے حروف علیحدہ کیے ہیں، تو جو نئے الفاظ بنے ہیں ان کی ترتیب بدلنے سے وہ ہے بات اور تاب۔ اس طرح یہ بھی آپ کی مشق مکمل ہوئی۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ اب ہے قواعد کے تصاویر دیکھ کے خط کشیدہ الفاظ کے درست متضاد خالی جگہ میں لکھنے، جس میں آپ کو کچھ جملے دیے ہوئے ہیں، ان کے آگے تصاویر ہیں۔
جو لفظ کو انڈر لائن کیا ہوا یعنی جو خط کشیدہ ہے اس کا الٹ لفظ لکھنا ہے، اس کا متضاد لفظ آپ کو خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دن کام کے لیے بنایا اور ڈیش آرام کے لیے بنائی۔ اب دیکھیے دن کے نیچے انڈر لائن کیا ہوا ہے، خط کشیدہ ہے، تو دن کا الٹ لفظ ہوگا رات، یعنی خالی جگہ میں لفظ رات آئے گا۔ دوسرا ہے کہ موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے اور موسم میں اب خزاں کا الٹ بہار ہوتا ہے تو اس خالی جگہ میں بہار کا لفظ آئے گا۔ پھر ہے تیسرا کہ کتاب میز کے اوپر اور بلی میز کے اوپر کا متضاد لفظ ہے نیچے، تو جملہ اس طرح سے ہوا کہ کتاب میز کے اوپر اور بلی کرسی کے نیچے ہے۔ اب ہے کہ پاکستان کے صحرائی علاقوں کی زمین بنجر اور میدانی علاقوں کی زمین زرخیز ہے۔ بنجر کا الٹ متضاد ہوتا ہے زرخیز۔ احمد خوش لیکن عائشہ اداس ہے۔ خوش کا جو متضاد ہوگا وہ ہے اداس۔ اب فعل مستقبل ہے کہ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ ہم کراچی جائیں گے، لڑکے کرکٹ کھیلیں گے۔ اوپر دی ہوئی مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ کراچی جانا اور کرکٹ کھیلنا ایسے کام ہیں جو ابھی نہیں ہوئے بلکہ آنے والے زمانے میں ہونے کی توقع ہے۔ وہ کام جس کا کرنا یا ہونا آنے والے زمانے میں ہو فعل مستقبل کہلاتا ہے۔ اب دیے ہوئے جملوں کو فعل مستقبل میں تبدیل کریں۔ یاسر نماز پڑھتا ہے، یہ جملہ ہو جائے گا یاسر نماز پڑھے گا۔ امی جان نے فاطمہ کو مہندی لگائی، امی جان فاطمہ کو مہندی لگائیں گی۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، سورج مشرق سے نکلے گا۔ بچوں نے میلے میں آئس کریم کھائی، بچے میلے میں آئس کریم کھائیں گے۔ فاطمہ اسکول جاتی ہے، فاطمہ اسکول جائے گی۔ اور یاسر اور فاطمہ عید میلے میں گئے، یاسر اور فاطمہ عید میلے میں جائیں گے۔ اس طرح یہ جملے بھی مکمل ہو گئے۔ اب ہے کہ دی ہوئی عبارت درست تلفظ روانی سے پڑھیں اور پوچھے ہوئے سوالات کے زبانی جواب دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر تھے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے بیٹے کو سنایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو حکم دے رہے ہیں اسے پورا کریں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی کے لیے زمین پہ لیٹ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی چھری ان کی گردن پہ رکھی تو فوراً وحی نازل ہوئی، اے ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی قبول کر لی، اب اس کے بدلے میں اس مینڈھے کو ذبح کرو جو تمہارے قریب کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینڈھے کو ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر قربانی کو لازم قرار دے دیا۔ اب کچھ سوالات ہیں جن کے جواب ہمیں زبانی دینے ہیں جو اسی پیراگراف سے متعلق ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا۔ اس کا جواب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ خواب کے بارے میں جان کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے اسے پورا کریں۔ تیسرا سوال ہے کہ مسلمانوں پر قربانی کو کیوں لازم قرار دیا گیا۔ اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر قربانی کو لازم قرار دے دیا۔ اب جائزہ نمبر 2، دیا ہوا پیراگراف غور سے سنیں اور پوچھے ہوئے سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ عید کی سب سے زیادہ خوشی بچوں کو ہوئی۔ گوشت بانٹنے سے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قربانی انہوں نے دی ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، سب نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا گیا۔ سب کو بہت بھوک لگ رہی تھی، سب نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھانا شروع کیا۔ آج کا خاص کھانا قورمہ، کباب اور پلاؤ تھا۔ کھانے کے بعد سب گھر والے عید میلہ دیکھنے چلے گئے۔ قربانی دینے والوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں اپنی راہ میں قربانی دینے کی توفیق بخشی۔ پہلا سوال ہے کہ بچوں کو سب سے زیادہ عید کی خوشی کیوں ہوئی۔ بچوں کو سب سے زیادہ گوشت بانٹنے سے خوشی ہوئی اور وہ اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قربانی انہوں نے ہی دی ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ عید کے دن خاص کھانا کون سا تھا۔ عید کے دن کا خاص کھانا تھا قورمہ، کباب اور پلاؤ۔ تیسرا سوال ہے کہ قربانی دینے والوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر کس بات کے لیے ادا کیا۔ قربانی دینے والوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں اپنی راہ میں قربانی دینے کی توفیق بخشی۔ اب بچوں سوالات جن کے جوابات لکھ دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ یاسر اور فاطمہ عید کے دن ابو جان کے ساتھ کہاں گئے، تو اس کا جواب ہے کہ یاسر اور فاطمہ عید کے دن ابو جان کے ساتھ عید میلے میں گئے۔ دوسرا سوال ہے کہ عید کا چاند کس طرح کا ہوتا ہے۔ اس کا جواب ہے کہ عید کا چاند باریک
اور ہلال ہوتا ہے، عید کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، تو میں نے بریکٹ میں لکھ دیا ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ ابو جان نے بچوں کو کیا کیا خرید کر دیا؟ اس کا جواب ہے کہ ابو جان نے یاسر کو ہوائی جہاز اور فاطمہ کو گڑیا خرید کر دی۔ اگلا سوال ہے کہ روزے رکھنے کا کیا انعام ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ عید الفطر روزے رکھنے کا انعام ہے۔ آخری سوال ہے کہ آپ کو عید کے دن کون کون سے کام کرنا پسند ہے؟ اس کا جواب ہے کہ نئے کپڑے پہننا، سب سے عیدی لینا اور دوستوں کے ساتھ گھومنا بہت پسند ہے۔ اب قواعد ہیں کہ دیے ہوئے فعل ماضی کے جملوں کو فعل حال اور فعل مستقبل میں تبدیل کریں۔ اب سہیل بازار گیا تھا، یہ ماضی کا جملہ ہے، ہم کہیں گے سہیل بازار جاتا ہے، اور مستقبل کے لیے بنانے کے لیے ہم کہیں گے سہیل بازار جائے گا۔ اسی طریقے سے ثاقب نے کھانا کھایا تھا، فعل ماضی ہے، فعل حال بنائیں گے ثاقب کھانا کھاتا ہے، اور مستقبل کا جملہ ہوگا کہ ثاقب کھانا کھائے گا۔ اب اگلا جملہ ہے کہ کل تیز آندھی آئی تھی، حال کا جملہ ہوگا آج تیز آندھی آئی ہے، اور مستقبل کا جملہ ہوگا کل تیز آندھی آئے گی۔ پھر ہر بلی نے دودھ پیا تھا، فعل حال کا ہم جملہ بنائیں گے بلی دودھ پیتی ہے، اور مستقبل کا اس طرح سے ہوگا کہ بلی دودھ پیے گی۔ رضا نے سائیکل چلائی تھی، رضا سائیکل چلاتا ہے، رضا سائیکل چلائے گا۔ اب دیے ہوئے الفاظ غور سے پڑھیں، ان میں سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ تلاش کر کے متعلقہ خانوں میں لکھیں۔ اسم معرفہ جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اسم خاص کو کہتے ہیں ایسا نام جو خاص ہو، اور اسم نکرہ اسم عام یا عام نام کو کہا جاتا ہے۔ اب اس میں فیصل مسجد، درہ خیبر، کراچی، قائد اعظم محمد علی جناح اسم معرفہ ہیں، اور لڑکا، کرسی، گاؤں اور کتاب یہ اسم نکرہ ہے کیونکہ یہ اسم عام ہے۔ اس طریقے سے آپ کی پوری مشق ہو گئی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اسی طرح دل لگا کے پڑھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔